نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہماری موضوع ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال میں سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بھی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ بس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان میں اس کی رہائش ہے، دوسرا خالی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہے، ایک اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر عورت کے پاس زیور ہو یا والدین کی طرف سے دیا گیا ہو اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اور مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں، خواہ وہ مالدار ہو۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد 5 صفحہ نمبر 409۔ واللہ اعلم۔